پہلے اس بل پہ آنے سے پہلے خالصہ سرکار کے قانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو خالصہ سرکار کا قانون پچھلے 42 سالوں سے گلگت بلتستان پہ نافذ تھا، اس کے بینیفیشریز کون تھے؟ وہ کن کو فائدہ، کس طبقے کو وہ فائدہ پہنچاتا تھا؟ اس میں خامیاں کیا تھی؟ دو چیزیں. خالصہ سرکار کا جو قانون تھا گلگت بلتستان پہ نافذ تھا، وہ دو چیزوں کو نہیں مانتا تھا. ایک تو اسلامی اصول ہے حریم البلد. حریم البلد جو گاؤں دیہات کے لوگوں کی شاملات زمینوں پہ، بنجر زمینوں پہ جو ان کی مشترکہ ملکیت کا جو نظریہ ہوتا ہے، اس نظریے کو شاملات وہ نہ تو رول تسلیم نہیں کرتا تھا بلکہ اس کو نگیٹ کرتا تھا، اس کی مخالفت کرتا تھا. ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ خالصہ جو نوتو رولز ہیں وہ گلگت بلتستان کے اندر شاملات زمین کی کو بھی تسلیم نہیں کرتا تھا، شاملات کو بھی نہیں مانتا. اب یہ جو دو چیزیں وہ تسلیم نہیں کرتا تھا، اس کی مخالفت کرتا تھا. اس صورت میں یہ جو خالصہ سرکار کا قانون تھا یہ غیر اسلامی تھا، غیر شرعی تھا. غیر اسلامی بھی تھا، غیر شرعی بھی تھا. اور یہ گلگت بلتستان کے مطلب جو ہمارے شاملات کے حقوق تھے اس کے بھی منافی تھا. اور یہ ہمارے گلگت بلتستان کے جو کسٹمری لاز تھے اس کے بھی منافی تھے. اس کے اندر یہ 3 سکم تھے. ان 3 سکموں کو ختم کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاد تھا، عظیم جہاد. حاجی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس غیر اسلامی، غیر شرعی، غیر قانونی نوتو رول کو کالعدم قرار دیا. یہ کل ہم نے اسمبلی سے اس کو کالعدم قرار دیا. اب نوتو رول کو کالعدم قرار دینا، غیر شرعی قانون کو ختم کرنا، عبادت سمجھتے ہیں ہم اس کو، عبادت. اس کے اوپر ہمارے دوست جو تنقید کر رہے ہیں وہ بل پہ تنقید کم کر رہے ہیں، وہ ہماری ذات پہ تنقید زیادہ کر رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر الزامات زیادہ لگا رہے ہیں. وہ الزامات سے فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی بات کر رہے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور آپ سنتے ہیں جب بھی اسمبلی کے اندر ممبرز اٹھتے ہیں تو وہ ہمیں ذاتی مطلب ہمارے اوپر الزامات لگا کے، ہماری شخصیات کے اوپر سوالات کھڑے کر کے وہ خوش ہوتے ہیں. ان کے خوش ہونے سے ہمیں اعتراض نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نوتو رول تھا یہ ایک بینیفیشری کن کے لیے تھا، کن کو یہ فائدہ پہنچاتا تھا؟ دوسرا سب سے بڑا سوال یہ ہے، نوتو رول ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتا تھا جو زمینوں کی بندرباٹ کر سکتے تھے. مافیا کو یہ فائدہ پہنچاتا تھا، بااثر لوگوں کو یہ فائدہ پہنچاتا تھا. اس نوتو رول کے 42 سالہ نفاذ پہ گلگت بلتستان کے غریب عوام سب سے زیادہ متاثر ہوئے. بااثر افراد متاثر نہیں ہوئے. جو معاشرے میں بااثر ہیں، جن کا مطلب عملہ مال کے ساتھ تعلق کسی بھی شکل میں ہے، وہ محروم نہیں رہا. گلگت بلتستان کے عام لوگ محروم رہے. عام لوگ جن کا مطلب ڈی سی کے دفتر تک، تحصیلدار کے دفتر تک کبھی رابطہ نہیں ہو سکتا تھا، وہ بیچارے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے. اس گاؤں کے بااثر لوگوں نے پٹواریوں سے، عملہ مال سے مل کے ان کے سراؤنڈنگ کی زمینوں کے اوپر قبضے کرتے رہے اور ان کی زمینوں کو ہڑپ کرتے رہے. ان کے مطلب کاغذات مال میں اندراجات کرا کے، ملکیتیں کرا کے انتقالات چڑھاتے. تو یہ ان لوگوں کو، بااثر لوگوں کو یہ فائدہ دیتا تھا، لینڈ مافیا کو یہ فائدہ دیتا تھا. اچھا، یہ عمل 42 سال چلا. 42 سال گلگت بلتستان پہ اس قانون کی عمل درآمد ہوئی. اور اس 42 سال میں آج جو ہمارے اپوزیشن کے بھائی واہ ویلا کر رہے ہیں، اس 42 سالہ استحصال کے خلاف ان کی جد و جہد نہیں ہے. یہ تو آپ بات یاد رکھیں، ان دوستوں کی کوئی جد و جہد نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب یہ کتنا کالا قانون تھا، یہ کتنا خطرناک قانون تھا، اور یہ کس طرح استحصال کرتا تھا. امیر کو امیر تر بناتا تھا، ڈاکو کو مطلب مہا ڈاکو بناتا تھا، چور کو بڑا چور بناتا تھا، فراڈی کو بڑا فراڈی بناتا تھا. اس کے اندر اتنی ساری خامیاں تھی. اس طرح کے قانون کا گلگت بلتستان میں نفاذ کو کے باوجود ہم یہ کہیں کہ گلگت بلتستان میں لوگ اسلامی ہیں یا مطلب مذہبی ہیں، تو یہ میرے لیے بہت بڑا سوال ہے کہ یہ جو مذہبی لوگ ہیں، یہ جو مطلب اس کے اندر اسلام کی جو شرعی بات کرتے ہیں، ان کے اس طاقت کے باوجود اس طرح کا کالا قانون، غیر شرعی قانون کا نفاذ کیسے ہو؟ یہ
مطلب اس کے نقصانات تھے. اب اس سب کو ختم کرنے کے لیے ہم نے گلگت بلتستان میں لینڈ ریفارم کیا. یہ 2025 کا ہم نے لینڈ ریفارم کیا. متعلقہ شکوک کے اوپر آتے ہیں. جہاں پہ ہم نے اس کی مطلب سیکشن 2 اور سب سیکشن 5 کے اندر ہم نے کامن لینڈ کو ڈیفائن کیا, حریم البلد کو ڈیفائن کیا. کامن لینڈ حریم البلد کہلاتا ہے. کامن لینڈ کو عربی میں حریم البلد کہتے ہیں, اردو میں شاملات کہتے ہیں, انگریزی میں کامن لینڈ کہتے ہیں. اس کے 3 نام ہیں. جب اس کو عربی میں آپ پڑھیں گے تو عربی میں اس کو حریم البلد کہا جاتا ہے. جب اس کو اردو میں پڑھیں گے تو شاملات کہا جاتا ہے. جب اس کو انگریزی میں پڑھیں گے تو کامن لینڈ کہا جاتا ہے. اب اس کی ہم نے تعریف دی ہے. گلگت بلتستان کی زمینوں کو ہم نے حریم البلد قرار دیا. یہ کون سا غیر شرعی عمل ہے؟ گلگت بلتستان کی زمینوں کو ہم نے شاملات قرار دیا ہے. یہ کون سی غلط بات ہے؟ گلگت بلتستان کی زمینوں کو ہم نے کامن لینڈ قرار دیا. اب اس کی جو تعریف ہے, چونکہ ہمارے پاس 2 قسم کے ضلع ہیں, 2 قسم کے اضلاع ہیں. کچھ اضلاع وہ ہیں جہاں پر سیٹلمنٹ موجود ہے, سیٹلمنٹ سسٹم موجود ہے, ریکارڈ مال موجود ہے. کچھ ضلع ایسے ہیں جہاں پر ریکارڈ مال موجود نہیں ہے, زبانی چل رہا ہے, سالہ ریکارڈ موجود نہیں ہے. تو لامحالہ اس کی تعریف کرتے ہوئے ان دونوں علاقوں کو آپ نے مد نظر رکھنا. تو ہم نے دونوں ایریاز کو مد نظر رکھتے ہوئے کامن لینڈ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. 2 حصوں میں. جو بندوبست شدہ اضلاع ہیں ان کے لیے کامن لینڈ کی تعریف, اور غیر بندوبست شدہ اضلاع کے لیے بھی کامن لینڈ کی تعریف. وہ ہم نے کیا کی ہے؟ وہ ہم نے یہ کی, بندوبست شدہ اضلاع میں کامن لینڈ مانی مشترکہ زمین سے مراد حقداران اراضی کی مشترکہ زمین, حقداران اراضی کی مشترکہ زمین جس میں مطلب بنجر زمین, جس میں آپ کے چراگاہیں, جس کے اندر آپ کے نالے جو موجود ہیں, اور یہ تمام جو زمینیں آپ کے پاس موجود ہیں جن کو ریونیو ریکارڈ نے خالص سرکار قرار دیا ہے, ان تمام زمینوں کو ہم نے گاؤں کے لوگوں کی ملکیت قرار دی. ان کو حقداران کی کامن لینڈ قرار دی, حقداران کا حریم البلد قرار دیا, حقداران کی شاملات دہ قرار دی. تو ہم نے تو گلگت بلتستان کے تمام جو بنجر زمینیں, نالوں کے اندر زمینیں, آپ کی چراگاہیں, ان کو تو عوام کی حقداران موضع کی ملکیت قرار دی. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. یہ منور ہے ہمارے سامنے. منور کے لوگ منور کی زمین کے اوپر اپنے آپ کو مالک تصور کرتے ہیں. خالص سرکار کا قانون ان کو مالک نہیں مانتا تھا. ہم نے کل قانون سازی کر کے منور کے زمینوں پر منور کے پشتنی باشندوں کو مالک قرار. پہلی بات. اب آتے ہیں پاسچرز, پھر دوبارہ چراگاہیں. اچھا, وہ تمام زمینیں جو کہ ریونیو ریکارڈ میں بنجر دریچے, وہ سارے کے سارے حریم البلد قرار. اور وہ تمام زمینیں جو ریونیو ریکارڈ میں بنجر قدیم دریچے, وہ بھی ہم نے شامل کامن لینڈ قرار دیا. اچھا, اس کے بعد پاسچرز, پھر دوبارہ چراگاہیں, اور ان کا کوئی حصہ جس کے اوپر لوگوں کے گھاس چرائی کے حقوق ہو اور لوگوں کے ہنزم سوختنی کے حقوق, اور ریونیو ریکارڈ میں ان کے یہ حقوق لکھے ہوئے ہوں, ریونیو ریکارڈ میں یہ حقوق لکھے ہوئے ہوں, ان سب کو, ان تمام زمینوں کو رواج کے مطابق گاؤں کے اندر بسنے والے حقداران اراضی کی ملکیت قرار دی. یہ ایک اور کیٹیگری کی. اب
ہم نے 4 قسم کی زمینوں کو گلگت بلتستان گاؤں کے لوگوں کی ملکیت قرار دیا. یہ تھا سیٹلڈ ڈسٹرکٹ کی بات. اب آتے ہیں انسیٹلڈ ڈسٹرکٹ کے اوپر. ان انسیٹلڈ ڈسٹرکٹس کامن لینڈ کے معنی جو ہیں وہ تمام زمینیں گاؤں کے زمینداران حقداران موضع کی ملکیت ہوں گے، جو کہ لینڈز پھر دوبارہ آ کے ادھر لینڈز، پاسچرز چراگاہیں، نالے شاملات دے کامن لینڈ اینڈ خالص سرکار situated within the territorial boundaries of the village according to customary law. اب فرض کریں کہ گاکوچ گاؤں ہے، اس گاکوچ کے گاؤں کے ٹیریٹوریل لمٹ میں جتنی زمین ہے اس پوری کی پوری زمین کو ہم نے قرار دی گاکوچ کے لوگوں کی پشتنی باشندوں کی ملکیت. اب آگے آتے ہیں. لینڈ ڈسکرائبڈ ایز لینڈ پاسچرز نالاس، یہ تو ہو گیا. اس کے بعد لینڈ ڈسکرائبڈ ایز پارٹیبل اینڈ امپارٹیبل انڈر دا ایکٹ شل بی ڈیمڈ ایز کامن لینڈ. اب یہاں پہ سوال یہ آئے گا جو کہ ہمارے اپوزیشن کے بھائی ہمیشہ وہ ویلا کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی ٹوٹل جو زمین ہے، ٹوٹل جو 28,000 مربع میل ہے، اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کی. ایک حصہ اس کا کامن پارٹیبل کا، مشترکہ قابل تقسیم زمین. کچھ رقبے کو ہم نے مشترکہ ناقابل تقسیم زمین کا. تو کامن لینڈ کے اندر ہم نے دونوں کو شامل کیا کہ کامن لینڈ مینس کامن پارٹیبل لینڈ اینڈ کامن امپارٹیبل لینڈ انڈر ایکٹ ایز کامن لینڈ. تو تمام کے تمام کو ہم نے پھر کامن لینڈ کے اس کو ایک اور ایڈ کیا کہ مطلب کوئی کنفیوژن کا شکار نہ ہو کہ جو ناقابل تقسیم زمین تھی، جو قابل تقسیم زمین تھی، سب کے سب کو عوام کی مشترکہ ملکیت قرار دی. اب آتے ہیں کامن امپارٹیبل لینڈ، وہ تمام مشترکہ زمینیں جو فی الوقت مطلب حقداران اراضی کے درمیان تقسیم نہیں ہوں گی. تقسیم نہیں کرنے کے لیے ہم نے وہ جو تقسیم نہیں ہوں گی حقداران اراضی کے درمیان، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عوام میں تقسیم نہیں ہو رہی تو کسی اور کی ملکیت. اگر عوام میں تقسیم نہیں ہو سکتی ہے تو بھی عوام کی مشترکہ ملکیت رہیں گی. کامن امپارٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقسیم نہیں کر سکتے لیکن اجتماعی طور پر غیر منقسم حیثیت میں رکھیں گے. جب زمین کو غیر ممکن حیثیت میں، غیر منقسم حیثیت میں رکھنے کو حریم البلد کہتے ہیں. غیر منقسم حیثیت میں رکھنے کو، تو ہم نے غیر منقسم حیثیت میں رکھنے والی زمینوں کی بھی تعریف کی. لینڈس مینس دیٹ وچ کین ناٹ بی اپورشنڈ، جو کہ عوام میں تقسیم نہیں ہوگی، حقداران اراضی میں تقسیم نہیں ہوگی، وہ ہے نیچرل فارسٹ، قدرتی جنگل، آپ کی دریا، آپ کے جھیلیں، آپ کے ندی نالے، آپ کے گلیشیئرز، آپ کے گاؤں کے اندر جو پانڈز بنتے تھے پرانے زمانے میں، جو بڑی ٹائپ ہوتی تھی پانڈز، کامن ویلس جو مشترکہ کنویں ہوتے ہیں. اچھا، مشترکہ جو گاؤں کے اندر جو سڑکیں ہیں، پاتھ ویز، جو کہ یہ ناقابل تقسیم زمینوں میں شمار ہو گئے. اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری ہم نے شامل کی جس کو تقسیم نہیں کرنا ہے جب بلکہ عوامی مشترکہ رکھنی ہے. وہ آپ کے پہاڑ ہیں، وہ آپ کے وہ چراگاہ ہیں جہاں پر انسانی زندگی رہ نہیں سکتی، انہیبیٹیبل ہائی الٹیچیوڈ سیزنل پاسچرز. 2. تیسری کیٹیگری ہے ایریا وچ از انپورشنیبل انڈر اسپیسیفک پروویژن آف دی ریگولیشن فار دا ٹائم بینگ. باقی کوئی ایسی زمین جس کو تقسیم کرنے سے وائلڈ لائف کو خطرہ ہوتا ہو، انسانوں کو خطرہ ہوتا ہو، اس کو بھی ہم نے امپارٹیبل قرار دیا. اچھا، آپ کے روڈز، تھاروفیئرز، آپ کے گراؤنڈز، آپ کے قبرستانیں، آپ کے پلیسز جہاں پر آپ مطلب مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں، آپ کے مساجد اور وہ آرکیالوجیکل سائٹس جن کا تحفظ لازمی ہے،
ان سب کو ہم نے عوام کی مشترکہ زمین، مشترکہ اراضی قرار دی. Areas identified for collecting benefit of the portable common land in consultation with the village verification committee, such common land before apportionment of the board, sir. A village portable land or any part thereof is so designated by Gilgit-Baltistan Land Apportionment Board on recommendation of District Land Apportionment Board in consultation with the Village Verification Committee through a divisional forum. Common impartible land owing particular value of the collective benefit of the public for the purpose which ecological environmental disaster if aversion. اور وہ زمین جس کو تقسیم کرنے سے آپ کے موسمیات کے اوپر خدشہ ہوتا ہے. مطلب کل کو اگر ہم پابند نہ کریں تو ایک بندہ جا کے کہے گا کہ میں گلیشیئر کو تقسیم کرنا چاہوں گا. اس صورت میں اس طرح کی چیزوں کو روکنا بھی تھا. اب اس کے بعد ہے جو عوام میں قابل تقسیم مشترکہ زمینیں، کامن پارٹیبل لینڈ. اس کی تعریف میں ہم نے رکھا ہے جو ابھی تازہ دم ہم جس کو تقسیم کرنا چاہیں گے وہ زمینیں جو ہیں وہ یہ ہیں. لینڈز تھنگس کہتے ہیں، یہ بلتی زبان کا لفظ ہے. داس اس کو تھنگس کہتے ہیں. گلگت کی زبان میں یا چلاس کی زبان میں داس کو داس ہی کہتے ہیں، تو داسس لکھیں. اور وہ تمام زمینیں جو مطلب بنجر ہیں، آپ انڈیولپڈ ہیں. اور اس کے بعد زمینیں جو کہ ریونیو ریکارڈ میں خالص سرکار درج ہیں، وہ تمام زمینیں جو ریونیو ریکارڈ میں خالص سرکار درج ہیں وہ کل سے عوام کی مشترکہ ملکیت ہو گئے. وہ عوام کی ملکیت ہو گئے. اس کے بعد کلچریبل لینڈ، اس کے بعد کامن امپارٹیبل لینڈ. اور یہ بھی کہا وہ تمام زمینیں جو امپارٹیبل ہے آج، وہ کل کو جا کے پارٹیبل کر کے تقسیم کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے بعد ای ہے لینڈز، پاسچرز، نالاز شاملات دے سچویٹڈ ود ان دا ٹیریٹوریل باؤنڈریز آف دی ولیج اکارڈنگ ٹو کسٹمری لاز. تو یہ تمام کے تمام زمینیں جو آپ کی مشترکہ ملکیتوں میں ہے ان کو عوام کی ملکیت قرار دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی کوئی ایک انچ زمین ہم نے نہیں چھوڑی. ساری کی ساری پہاڑ دریا کے ساتھ ملحقہ زمینیں اور گاؤں کے ساتھ ملحقہ زمینیں، یہ ساری کی ساری ہم نے عوام کی مشترکہ ملکیت قرار دی. اب اس عوام کی مشترکہ ملکیت قرار دینے کے بعد اس کی تقسیم کا ایک میکینزم دی. تقسیم کا ادھر دو چیزیں ہیں. یہ جو قانون ہے دو طرح کی چیزوں کو ڈیل کرتا ہے. یہ سیکشن 2 جو ہے یہ کنفرمنٹ آف رائٹس کو ڈیل کرتا ہے، عوام کو ملکیتیں منتقل کرتا ہے. تو عوام کو ملکیتیں منتقل کرنے والے سیکشنوں کے اوپر اپوزیشن کا اعتراض نہیں تھا. کوئی بات ان لوگوں نے نہیں کی اس کو بلکہ سراہا. اس کے اندر ان لوگوں نے چھوٹی موٹی امینڈمنٹس دے کے اس کو ویلیڈیٹ کیا. اب اپوزیشن کا اعتراض کہاں پہ تھا؟ اپوزیشن کا اعتراض تھا پروسیجر پہ. پروسیجر پہ اعتراض تھا. اب پروسیجر پہ اب اور آتے ہیں حقداران اراضی کہ کن لوگوں میں زمین تقسیم ہوگی، کن لوگوں میں زمین تقسیم ہوگی. تو گاؤں کی زمین ان لوگوں میں تقسیم ہوگی جن کے جو آبا و اجداد سے وراثتی زمین پر آباد، ان میں زمین تقسیم ہوگی. اس کے بعد ہم نے حقداران موضع اور ولیج، کون سا موضع کون سی زمین کا حقدار ہوگا، اس کے لیے بھی اسلامی قانون ہے کہ ایک گاؤں آباد ہے تو اس سے ملحقہ جتنے بھی زمین ہے، اس سے سراؤنڈنگ میں جتنی زمین ہے وہ اس گاؤں کی مشترکہ زمین ہوتی ہے. تو وہ حریم کی شکل میں جاتا ہے اور وہ مالک ہو جاتے ہیں. لوکل سیٹلرز کی تعریف کی کہ گلگت بلتستان سے ایک بندہ اٹھ کے مطلب استور سے بندہ ادھر آتا ہے، ادھر سے بندہ استور جاتا ہے. استور میں اس کی پشتنی زمین ہے، تو استور میں جس کی پشتنی زمین ہے وہ گلگت میں کھیوٹدار نہیں. گلگت میں جس کی پشتنی زمین ہے اس نے استور میں تھوڑی زمین پرچیز کی ہے تو وہ گلگت میں پشتنی باشندہ ہے، استور میں وہ سیٹلر. وہاں پہ وہ سیٹلر ہوگا، یہاں پہ وہ پشتنی ہوگا. تو سیٹلر کی بھی ہم نے ڈیفینیشن دی. اس کے بعد موضع کی بات ہے اور پرماننٹ ریزیڈنٹس، پشتنی باشندے. اس کی تعریف آپ سنیں. اس کے اوپر سب سے زیادہ کام ہوا، اس کے اوپر سب سے زیادہ اعتراضات ہوئے، سب سے زیادہ ٹائم اس شک نے لیا.
اس کو بھی ہم نے کیسے حل کیا؟ پشتنی باشندے وہ لوگ ہوں گے who has descendant in particular lineage, ایک خاص مطلب کاسٹ کے اندر، ایک خاص مطلب وراثت کے اندر آبا و اجداد سے وہاں پہ وہ آباد ہیں. لینیج آف فور فادرس who lived permanently، اور مستقل آبا و اجداد سے رہتے ہوں، مستقل آبا و اجداد سے رہتے ہوں. اینڈ possessed ancestral properties، اور ان کے پاس زمین بھی آبا و اجداد کی وراثت میں آئی ہو. In any Mozar village of Gilgit Baltistan and is authenticated as customary laws and verified by the village verification committee. اب اس کا صرف پشتنی ہونا کافی نہیں تھا، آبا و اجداد سے نہیں تھا، لیکن اس کو پھر بھی وہ جو ویریفیکیشن کمیٹی ہے، ولیج ویریفیکیشن کمیٹی ہے، وہ یہ ساری کریڈینشلز دے کے اس کی فہرست مرتب کرے. آج کے بعد ہر گاؤں میں، گلگت بلتستان کے 1200 گاؤں ہیں، 1200 گاؤں میں ہر گاؤں کے اندر مالکان کی فہرستیں مرتب ہوں. وہ جو مالکان کی فہرستیں مرتب ہوگی، یہی فہرستیں آج دیامر میں موجود ہیں. دیامر کے ہر گاؤں میں مالکان دے کے فہرستیں موجود ہیں. یہ مالکان دے کی فہرستیں اگر موجود نہیں ہیں تو وہ گلگت میں نہیں ہے، بلتستان میں نہیں ہے، کسی اور جگہ میں نہیں ہے. یہ انسیٹلڈ ڈسٹرکٹ میں کسی حد تک آج بھی مالکان دے کی فہرستیں موجود ہیں، لیکن نمبردار ڈلو کے ذریعے سے لسٹ فراہم کر کے مختلف چیزیں وصول کرنے کا طریقہ کار موجود نہیں تھا. دیامر میں چونکہ ریالٹی کا بھی نظام تھا اور مختلف وسائل کا بھی نظام تھا، تو ان لوگوں نے اس نظام کو بہت سخت انداز میں بحال رکھا. اب اس نظام کو گلگت بلتستان میں آپ نے دوبارہ وجود دینا. ہمارے پاس تھا لیکن ہم سے چھینا گیا تھا، اس کو دوبارہ آپ نے تحفظ دینا ہے. تو اب ہر گاؤں کے اندر، چاہے وہ گاؤں چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کے اندر مالکان دے کی فہرست مرتب ہوگی. اور اس مالکان دے کی فہرست مرتب ہونے کے لیے یہ جو قانون ہم نے دیا ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا. اس کے بعد سیٹل ڈسٹرکٹ ہے، آپ کو پتا ہے انسیٹل ڈسٹرکٹ ہے. یہ جو شور و غوغا ہے یہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے. ہمارے اپوزیشن کے بھائی جو واویلا کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی جو مطلب اس وقت طوفان کھڑا ہوا ہے، یہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے کھڑا ہے. اللہ فل آکوپینٹ، اللہ فل سیلر، اللہ فل پرچیزر. جس نے غلط زمین خریدی ہے وہ، جس نے غلط زمین بیچی ہے وہ، اور جس نے غلط زمین کے اوپر قابض ہوا ہے. یہ 3 طبقے آج مشکل میں ہیں. یہ ان 3 طبقوں کا فیڈنگ ہے کہ روزانہ ہماری ذات پہ جب حملہ ہوتا ہے نا، ذات پہ، تو ہم نے کسی کے ذات کے خلاف تو کوئی بات نہیں کی. ہمارے ذات پہ حملہ کیوں ہوتا ہے؟ ذات پہ حملہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے مفادات کو تک پہنچا. جب لوگ آپ کی ذات پہ حملہ کرتے ہیں تو ان کے ذاتی مفادات کو آپ نے تحفظ نہیں دیا. تو وہ لوگ جو کہ غیر قانونی قابضین ہیں، فرض کرے گاؤں کے اندر ایک بندہ کسی زمین پہ قابض ہے تو اس نے سند دکھانی ہے کہ یہ میرے آبا و اجداد کی زمین ہے جس پہ میں قابض ہوں. ایک بات، اگر وہ یہ نہیں دکھا سکتا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ فلاں آدمی یہاں پہ اسامی تھا، مالک تھا، اس سے میں نے خریدی ہے. تیسرے طریقے سے وہ ہوگا کہ وہ یہ کہے گا کہ میں الاٹمنٹ ہوئی ہے، میں اس وجہ سے ہوں. تو الاٹمنٹ کی بھی سکرونی کریں گے ہم، اس الاٹمنٹ کی بھی سکرونی کریں گے. اس کو ویلڈ الاٹمنٹ ہوگی تو رہے گا، جعلی الاٹمنٹ پہ ہے تو کاروائی ہوگی، جعلی انتقال پہ ہے تو کاروائی ہوگی. تو یہ اس بل کی سب سے جو بڑا مسئلہ ہے، جو تکلیف ہے، وہ ان 3 شکوک کی وجہ سے. ان 3 شکوک کو ہم نہیں بھی رکھ سکتے. نہیں رکھتے تو یہ تکلیف نہ ہوتی، نہیں رکھتے تو یہ تقریریں نہ ہوتی، نہیں رکھتے تو یہ ہمیں گالیاں نہ پڑتی. چونکہ ہم نے مافیا کو ہٹ کیا ہے، چونکہ ہم نے مافیا کے خلاف یہ کاروائی کی ہے، تو بڑے بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگوں کو مس فیڈ کیا گیا. آج لوگ حیران ہیں کیونکہ یہ قانون انفرادی طور پہ نہیں پڑھا جا سکتا. یہ قانون لینڈ ریونیو ایکٹ کا ایک حصہ ہے، لیکن ہم زمینوں کا تقسیم کر رہے ہیں نا، زمینوں کا فیصلہ کر رہے ہیں. تو قانون معاملہ زمین کے اندر ہی ہم نے قانون سازی کی ہے. تو مشینری کون سی چلے گی؟ معاملہ زمین میں مشینری کون سی چلے گی؟ تو مشینری چلے گی آپ کی تحصیلدار، آپ کا نمبردار، آپ کا اے سی، آپ کا کلیکٹر، آپ کا مطلب اسمبلیار، یہ کمشنر، یہ مطلب آپ کا اس پہ چلے گی. اب اس صورتحال میں سب سے جو بلتستان سے جو ہمیں سب سے زیادہ جو اعتراض آئی تھی بلتستان سے، وہ ولیج ویریفیکیشن کمیٹی پہ آئی تھی بلتستان سے.
ان لوگوں نے ہمیں یہ کہا کہ ولیج ویریفیکیشن کمیٹی جو ہے ڈی سی اپنی مرضی سے نہ بنا سکے. آپ ہمیں یہ تحفظ دیں کہ ولیج ویریفیکیشن کمیٹی ولیج کے لوگ منتخب کر سکیں, ان کی نومینیشن ہو, ان کی اتھینٹیکیشن ہو. تو ہم نے تعریف وہی کی, مینس کمیٹی اتھرائزڈ اینڈ نومینیٹڈ بائی دا حقداران اراضی آف دی موضع اور دا ولیج انڈر دس ایکٹ. تو اس کی سادہ تشریح کریں تو ولیج ویریفیکیشن کمیٹی وہ لوگ ہوں گے جن کو عوام اپنے میں سے منتخب کر کے, نومینیٹ کر کے, اتھینٹیکیٹ کر کے ڈی سی کو دیں گے. اب اس میں اختیار ڈی سی کے پاس کیا رہا؟ کلکٹر کا تو ادھر لفظ ہی نہیں ہے. سب سے جو میجر کام کرنا ہے وہ ولیج ویریفیکیشن کمیٹی نے کام کرنا. زمین کے تقسیم کا عمل شروع کرنا ہے ولیج ویریفیکیشن کمیٹی نے. تو ولیج ویریفیکیشن کمیٹی کے اندر 10 جو بندے ہونے ہیں اس کی سلیکشن ڈی سی نہیں کر سکتا. حاجی صاحب بحیثیت گورنمنٹ یہ بھی نہیں کر سکتا, میں بھی نہیں کر سکتا. تو اب ہم نے جب گاؤں کے لوگوں کو انتخاب کا حق دیا تو ہم نے زیادہ ڈیموکریٹائز کیا اس کی زیادہ اہمیت کو اجاگر کیا. آگے جی بھی لینڈ اپورشنمنٹ بورڈ بنایا گیا ہے جس نے اس پورے پروسیس کو دیکھنا ہے, زمینوں کے پارٹیشن کو دیکھنا ہے. اس کو لینڈ اپورشنمنٹ بورڈ کہا گیا. ڈسٹرکٹ لینڈ اپورشنمنٹ بورڈ جس کے اوپر بہت زیادہ سیاست ہوئی, بہت زیادہ. اور ہمارے اپوزیشن کے بھائیوں نے جو ترمیم دی ہے وہ ترمیم کیا دی تھی؟ اسمبلی کے ممبر کو ڈسٹرکٹ اپورشنمنٹ بورڈ کا چیئرمین رکھو, ڈی سی کو اس کا ممبر رکھو. آپ خود اندازہ کریں کہ اب ممبر اسمبلی کو کلکٹر کے اختیارات دینے کے لیے ہمیں لینڈ ریونیو میں بھی ترمیم کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم لینڈ ریونیو میں ترمیم کر کے نہ کرتے تب تک اس کو ہم چیئرمین نہیں بنا سکتے تھے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ لینڈ اپورشنمنٹ بورڈ کے چیئرمین اگر ایک سیاسی بندے کو آپ رکھیں گے تو یہ جو لینڈ ریونیو کا عملے کے اوپر جو گورنمنٹ اتنا بڑا خرچہ کرتی ہے کہ آپ نے 100 پٹواری بھرتی کرنے ہیں, 400 نئی تحصیلدار بھرتی کرنے ہیں, 600 آپ نے گرداور بھرتی کرنے ہیں, آپ نے 200 تحصیلدار بھرتی کرنے ہیں, اس کے بعد آپ نے ڈپٹی کمشنر بھرتی کرنے ہیں, اس کے بعد کمشنر بھرتی کرنے ہیں. یہ ہمارا بجٹ کا آدھا حصہ تو اس ریونیو عملے پہ خرچ ہوتا ہے. اس کے لیے ریاست نے پہلے سے ایک معاملات زمین کو چلانے کے لیے, ٹھیک رکھنے کے لیے اس کی ریکارڈ کیپنگ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ریکارڈ کیپنگ کہ زمینوں کا ریکارڈ کون رکھے گا؟ کیا ایک پولیٹیکل ممبر اپنے گھر میں رکھے گا؟ اس کی کیا تحفظ کی گارنٹی ہے کہ اگر وہ اپنے گھر میں رکھے گا؟ تو ریکارڈ کیپنگ مطلب انتقال بنانا, جمع بندی بنانا, اچھا اس کے بعد خسرہ گرداوری بنانا, فیلڈ بک بنانا, یہ ممبر کو تو نہیں آتا. یہ کام تو ایک مخصوص طبقے کو آتا ہے. اس کے ساتھ ہم نے پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں ان کو ساتھ کیا. ہم نے مطلب ولیج ویریفیکیشن کمیٹی سے ڈسٹرکٹ اپورشنمنٹ بورڈ تک انتظامی افسروں کو بھی رکھا ہے, عوامی نمائندوں کو بھی رکھا ہے, نمبردار کو بھی رکھا ہے, تحصیلدار کو بھی رکھا ہے, اچھا ڈی سی کو بھی رکھا ہے, کنسرن ممبر کو بھی رکھا ہے. ڈی سی اپنی منمانی نہ کر سکے, کنسرن ممبر اپنی منمانی نہ کر سکے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹرانسپیرنسی, عوام تک ان کا حق پہنچانا. تو اب اس کے اوپر ہمارے بھائیوں نے سب سے زیادہ تنقید کی اس پہ. اس کا کام زمینوں کی تقسیم سے کچھ بھی نہیں, اس نے اس پلان کو اپروو کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے. اس قانون کے تحت گلگت بلتستان کا چیف منسٹر, چیف سیکرٹری, ایس ایم بی آر کمشنر, ڈی سی, اے سی, تحصیلدار, پٹواری 1 انچ زمین انتقال نہیں کر سکتے. اس قانون کے آنے کے بعد ان سے انتقال کا اختیار چھینا ہم نے. اور گلگت بلتستان میں انتقال کے اختیار کو اتنا ہم نے مشکل کھڑا کیا کہ کوئی اپنی مرضی سے جعلی دکان میں انتقال چڑھا کے اگلے دن ریکارڈ پہ ڈال کے زمین کے اوپر قبضہ کرتا تھا. وہ نظام آج ختم ہو. تو اس پروسیجر کے اوپر جو تنقید ان کی تھی کہ ریکارڈ کون مرتب کرے گا. فرض کرو ایک زمین کو جریپنگ کرنی ہے, تولنا ہے. کیا ایک سیاسی آدمی جریپنگ سمجھتا ہے؟ کیا اس کے کونوں کو سمجھتا ہے؟ یہ ایک سائنس ہے, مخصوص ٹیکنیکل لا کی کریں. اس کے بعد ڈٹرمنیشن آف دی حقداران موضوع, 2 موضوع کے آپس میں تنازع ہو سکتا ہے زمین کے اوپر. اس کو سیٹل کرنے کے لیے طریقہ کار مطلب لینڈ ریونیو ایکٹ میں بھی موجود ہے کہ وہ کمیشن بنے گا. کمیشن سے اگر کوئی بندہ پھر بھی ایگری اٹھے تو عدالت کا راستہ موجود ہے, عدالت میں جا کے اپنا راستہ بنائے گا اور اپنے حق کو لے گا. اس کے بعد حقداران اراضی ہے, وہ ہم نے آپ کو بتایا. لوکل کسٹمری لاس,
دیکھیں یہ دو چیزیں ڈیل کرتا ہے، ایک تو اسلامک انجنکشنز کو ڈیل کرتا ہے، دوسرا آپ کے لوکل کسٹمری لاز کو ڈیل کرتا ہے، ایز پر کسٹم آف دی ایریا، ایز پر کسٹم آف دی ولیج۔ دیکھیں ہر گاؤں میں مختلف کسٹم ہے، کہیں پہ زمین کی تقسیم سروں پہ کرتے ہیں، کہیں پہ زمین کی تقسیم افراد مطلب فیملیز پہ کرتے ہیں، خاندانوں پہ، کہیں پہ زمینوں کی تقسیم دادوں پہ کرتے ہیں، کہیں پہ زمینوں کی تقسیم مطلب پانی کی وارہ بندی پہ کرتے ہیں۔ یہ مختلف جگہوں میں مختلف مطلب کسٹم لاز ہیں، ان کو ہم نے وہ دے دی سر۔ اب کمپوزیشن آف ولیج ویریفیکیشن کمیٹی، اس میں کنسرن تحصیلدار کو سیکریٹری رکھا ہے، سیکریٹری۔ اچھا نمبردار، اس گاؤں کے اندر جتنے نمبردار ہیں سارے کے سارے ممبر ہوں گے، اور 10 بندے جو گاؤں کے افراد منتخب کریں گے وہ ولیج ویریفیکیشن کمیٹی ہے۔ یہی تو مطالبہ آیا تھا بلتستان سے، یہی مطالبہ۔ اب اس کو ہم نے لیا، وکلا سے بھی آیا تھا، وکلا نے بھی اس بات کو کہا کہ اب ڈی سی کو مکمل اختیار دیں گے تو وہ اپنی مرضی کی سلیکشن نہ کر سکتے، سلیکشن عوام کو دے۔ تو یہ ایک ایک چیز کے اوپر ہم نے کوشش کی ہے کہ عوام کو حق منتقل کرے۔ اب سر اپورشنمنٹ پلان ہے، جس بات کے اوپر سب سے زیادہ مطلب تنقید ہوئی وہ تھا، کہا گیا کہ 10% زمین آپ سے چھینی گئی ہے، اور ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ سے 10% زمین پلے سے جائے گی۔ آپ نے تقریریں سنی ہمارے دوستوں کی، بہت ساری تقریریں آپ نے سنی۔ وہ جو تقریریں تھی وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ وہ ہمیں ڈرا رہے تھے تاکہ ہم اس بل کو واپس لیں، اس بل کو ہم واپس لے جائیں۔ تو ہم نے بل کو واپس نہیں لے جانا، ہم نے اپنے اللہ کو جواب دینا۔ آج پھر کہوں گا اس کیمرے کے سامنے، ہم نے گلگت بلتستان کے کسی کو بھی جواب نہیں دینا، اللہ کو جواب دینا۔ کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں بلیک میل کر کے، ہمیں مطلب ڈرا دھمکا کے، ہمیں مطلب اپنے عزائم سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرے گا، ہم نے اپنا مسئلہ اللہ پہ چھوڑے۔ اگر ہم نے اچھا کام کیا ہے اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا، اجر۔ جس نے ہمیں اس مسئلے کو حل کرنے میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں اللہ اس کے ساتھ حساب کرے گا، حساب۔ ہم تو اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، ہم نے تو نیک نیتی سے ہم دل پھاڑ کے بتا نہیں سکتے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے وہ کام کیے ہیں، آئندہ آنے والی نسلیں یاد کریں گی۔ اس کو 6 مہینے امپلیمنٹ ہونے دیں، 6 مہینے۔ 6 مہینے بعد جب لوگوں کو اپنی زمینوں کی ملکیتیں ملنا شروع ہو جائیں گی، یہ جو اپوزیشن کے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں یہ منہ چھپاتے ہوئے پھریں گے۔ آج بھی یہ سازشیں کرتے ہیں مختلف جا کے، ورگلاتے ہیں لوگوں کو۔ تو اب سر 10% زمین کہا گیا کہ آپ لوگوں نے یہ کیا ہے تو فلان کیا تو پستان کیا، اس پہ بھی پڑھتے ہیں سیکشن 21 ہے، an appropriate portion of common land shall be reserved by حقداران اراضی for public purpose not more than 10% of land under a portion۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک مطلب اپروپریٹ کو کیا کہیں گے؟ مناسب مقدار کی زمین کو جو کہ کامن پارٹیبل لینڈ میں سے ہوگی، اس کو حقداران اراضی، گاؤں کے عمائدین، ڈی سی نہیں، حاجی صاحب نہیں، چیف سیکریٹری نہیں، حقداران اراضی اپنے مفادات کے لیے مختص رکھیں گے، جو کہ 10% سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ 1% بھی ہو سکتی ہے، 2% بھی ہو سکتی ہے، 6% بھی ہو سکتی ہے، ان کی مرضی۔ اب اس کو رکھیں گے تاکہ یہ فرض کریں کہ کل کو مطلب حاجی صاحب کے پاس ایک کیس آیا تھا، کل ہم نے دیکھا 50,000 کنال زمین تقسیم ہوئی گاؤں میں، مسجد کے لیے زمین نہیں رکھی گئی۔ یہ ہماری عادت ہے، یہ ہمارے لوگوں کی عادت ہے۔ وہ مسجد کے لیے بھی زمین مختص نہیں کرتے، قبرستان کے لیے بھی زمین مختص نہیں کرتے۔ اگر ہم ان کو بالکل ہی مطلب بیرغام کریں تو قبرستان کے لیے بھی مختص نہیں کرتے۔ ہم اپنے علاقوں میں ہم قبرستانوں پہ روزانہ مٹیاں ڈال کے اور دفناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ مطلب سوشلائزڈ نہیں ہیں، مطلب تھوڑا سا ریلیکس نہیں کرتے۔ تو یہ جو اس کا ٹوٹل یہ لب و لباب ہے، اس کے اندر کوئی خامی آپ بھائیوں کو نظر آتی ہے تو مہربانی کر کے آپ سوال کریں۔